ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت پڑھے اور اس کے ساتھ یہ تسبیح پڑھے گا تو صبح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے قیمتی چیز عطا فرماتا ہے۔ جان لیجئے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا اور صبح ہوتے ہی اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں اس شخص پر برساتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو تمام پریشانیوں، تھکن، مصیبتوں اور دنیاوی ذمہ داریوں کے باوجود رات کو سونے سے پہلے رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو سونے سے پہلے زبان کو پاک رکھتے ہیں، دل کو صاف رکھتے ہیں، نیت کو درست رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لمحے بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، وہ دل بہت محبوب ہے جو کہ سونے سے پہلے رب تعالیٰ کے لیے دھڑکتا ہے، وہ آنکھیں بہت محبوب ہیں جو کہ سونے سے پہلے رب تعالیٰ کے خوف سے یا اس کی محبت میں نم ہو جاتی ہیں، وہ زبان بہت محبوب ہے جو کہ سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات، کلمات اور دیگر صورتیں پڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رات بہت پسند ہے کہ جس میں بندہ اپنے خالق و مالک سے لو لگا کر اس کی باتیں دل میں بسا کر اس کے احکام پر بھروسہ کر کے سوتا ہے۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رات کو سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو رات بھر اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اس کے قریب فرشتے مقرر کر دیتا ہے اور صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے دن کو برکت، حفاظت اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے بہت محبوب ہوتے ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے صرف اس کی رضا کو سوچتے ہیں، اس کی بخشش کی امید رکھتے ہیں، اس کی رحمت کو یاد کر کے سوتے ہیں۔ یہی وہ بندے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بھی قیمتی سے قیمتی چیز عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے صرف قرآن کریم کی یہ ایک سورت پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت کو راتوں رات بدل کر رکھ دے گا، اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جان لیجئے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو عرش والوں میں بہت مشہور ہے، یہ وہ صورت ہے کہ جسے پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی ہر حاجت، ہر خواہش اور دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے، اس شخص پر اپنی بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں برساتا ہے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جان لیجئے کہ قرآن کریم کی وہ بابرکت صورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، غزوہ خیبر کے موقع پر اسود رائی نام کا ایک شخص تھا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تلواروں پر پانی چڑھایا جا رہا تھا، نیزے اور تیروں کی نوکیں سینقل کی جا رہی تھیں، جگہ جگہ سپاہیوں کی قطاریں دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے متعجبانہ لہجے میں دریافت کیا، یہ کس سے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ یہودیوں نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ اپنے ساتھی دیوانوں کی فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں، عنقریب اس کی فوجیں ہمارے قلعے تک پہنچنے والی ہیں۔ یہ جواب سن کر چرواہے کی لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا۔ وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا کہ بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہے۔ یہ بادہ فریب کی متوالی نہیں معلوم ہوتی، یہ کشش صرف جمال حق کی ہے، ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے دفعتاً اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچے پیغمبر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لیے ہوئے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بالآخر وہ سراغ تک پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو اتارا ہے جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر
ایمان لاؤں اور آپ کو اس کا آخری نبی مانوں تو مجھے کیا صلہ ملے گا؟ فرمایا عالم آخرت کی دائمی آسائش۔ پھر اس نے حقیقت سے قریب ہو کر اپنی بے مائگی کا اس طرح اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حبشی نژاد ہوں، میرے بدن کا رنگ انتہائی کالا ہے، میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے، میں ایک صحرا نورد چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے، اگر میں بھی آپ کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخل کی اجازت ملے سکے؟ اور ارشاد فرمایا ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اور اسی عالم میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے بکریوں کی بابت دریافت کی۔ ارشاد فرمایا گیا دوسرے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں، انہیں قلعہ کی طرف لے جاؤ اور کنکریاں مار کے ہنکا دو، یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اسے ولولہ شہادت کی ہجان سے ایک لمحہ قرار نہیں تھا، فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کا اضطراب اس کے سیاہ چہرے سے سفید شبنم کے قطروں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ طبلِ جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور ایک بیتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواروں کا منظر ایسا دلکش معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی کون رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، زخموں سے سارا جسم لہولہان ہو گیا تھا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی لاش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے بام و در جگمگا اٹھے ہیں، اس کے پسینے کی خوشبو میں حوران بہشت اپنے آنچل معطر کر رہی ہیں، جنت کی دو حسین حوریں اسے اپنے جرمٹ میں لیے ہوئے باغ خلد کی سیر کرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوب رشک سے مچل گئے۔ اس کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر کیا ہی نہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی، نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے گیا اور بڑے بڑے زاہدان شب زندہ دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ سچ کہا ہے عارفان طریقت نے کہ عشق و اخلاق کی ایک جنون انگیز ادا ہزار برس کی بے ریا عبادتوں اور حسنات کے بے شمار ذخیروں پر بھاری ہے۔ یہی وہ سکہ رائج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوٹ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ کی سطح نیچے نہیں اتری۔ جذبہ عشق کی ایک ہی جست نے عالم اسفل کے خاک زادوں کو بام عرش تک پہنچا دیا۔ یہ محبت ہی کا گداز تھا کہ جس نے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں پر اپنی شوکتوں کے پرچم اڑوائے اور روئے زمین کی بڑی سی بڑی عظمت کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ والے کا کام یہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح و شام رات دن ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ کے ذکر میں اس قدر مشغول رہتا کہ اسے دنیا داری کی کوئی ہوس نہ تھی۔ 2 وقت کی روٹی اسے اس کے گھر میں ہی مل جاتی تھی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت اور ذکر میں بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کو برگلانے کی ٹھان لی۔ جب وہ مصلی پر بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے بندے تو اس قدر اللہ اللہ کرتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کیا کبھی اللہ نے تجھے کوئی جواب بھی دیا ہے یا یوں ہی پاگل بنا ہوا ہے؟ اس نے سوچا کہ واقعی میں اس قدر ذکر سبحان اللہ تعالیٰ کرتا ہوں لیکن کبھی اللہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس یہ خیال اس کے دل میں آنے کی دیر تھی کہ شیطان اس پر مسلط ہوا اور اسے کہا کہ چھوڑ یہ سب کچھ، جب اللہ تجھے جواب ہی نہیں دیتا تو تو اپنی نیندیں کیوں خراب کر رہا ہے؟ جا اور جا کر میٹھی نیند سو جا۔ وہ اٹھا اور مصلی کو ایک طرف پھینک کر بستر پر جا کر سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ او بے عقل انسان، تجھے کس نے کہہ دیا کہ اللہ تیرے ذکر کا جواب نہیں دیتا؟ ارے نادان، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بار تجھے یاد کرتا ہے اور پھر تجھے دوبارہ سے اللہ کرنے کی جو توفیق ملتی ہے تو وہ اسی سبب سے ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرا اللہ اللہ کرنا پسند ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ذکر کو پسند نہ کرتا تو تجھے کبھی بھی دوبارہ سے ذکر کرنے کی توفیق نہ بخشتا۔ سامعین کرام، ہر مسلمان کو چاہیے کہ شیطانی چالوں سے خود کو محفوظ رکھے اور ہر وقت جب بھی ممکن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ
ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو سوتے وقت جو شخص قرآن کریم کی سورت پڑھے گا اور یہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو سب سے قیمتی چیز عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا، اس شخص کی ہر طرح کی غربت کو، ہر طرح کی تنگ دستی کو پلک جھپکتے ہی ختم کر دے گا اور اس کے لیے رزق اور دولت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس شخص پر بھی اور اس کے گھر والوں پر بھی اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی انسان بہت پریشان ہوتا ہے، دل بھاری ہوتا ہے، دن کی تھکن ساتھ لے کر سونا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ سونے سے پہلے اپنے رب کو یاد کر لے، دل سے صرف ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرے، اللہ اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، دل ہی دل میں توبہ کر لے، تو وہ رب اتنا مہربان ہے کہ ساری رات اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، ساری رات اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اس بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ بندہ سو جاتا ہے لیکن فرشتے پوری رات اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ رات کے وہ لمحے جن میں بندہ سونے سے پہلے بس ایک چھوٹی سی نیکی کر لیتا ہے تو وہی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہاڑ کے برابر وزن رکھتی ہے، اور خاص کر کے اگر بندہ وہ نیکی قرآن کریم کی کسی سورت پڑھنے کی صورت میں کرتا ہے، اور صورت بھی وہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے تحاشا پسند ہو، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت ہو، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور بخشش بھی۔ ایسی ہی ایک صورت قرآن کریم میں موجود ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ عظیم فرمایا ہے۔ جان لیجئے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت تک لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قرآن کریم کی وہ بابرکت صورت سورہ اخلاص ہے، جو یہ وہ صورت ہے کہ جسے اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت خلوص دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے قیمتی چیز عطا فرمائے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جان لیجئے کہ یہ صورت توحید کا خلاصہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ یہ صورت ہر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے جو اس سچے دل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جسے پڑھنے سے تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جان لیجئے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت کا اندازہ ہے کہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ مسند احمد۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بابرکت تسبیح لازمی پڑھنی ہے، جو کہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ترجمہ، اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جان لیجئے کہ سورۃ اخلاص کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ بابرکت تسبیح پڑھیں گے، جو کہ بہت ہی خوبصورت تسبیح ہے اور جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان ہے، آپ نے یہ تسبیح لازمی طور پر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ رات کو سوتے وقت یہ عمل کریں گے تو اس کا آپ کو بے تحاشا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہی آپ نے اس تسبیح کو بھی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکے، جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ یقین جانیے کہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے تحاشا دولت عطا فرمائے گا، آپ کی روزی میں بے تحاشا برکت عطا فرمائے گا، آپ کو بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائے گا، اور آپ پر اتنا خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ یاد رہے کہ جب بھی رات کو سونے سے پہلے یہ عمل شروع کریں تو اس کے شروع اور آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی بھی ضرور پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کی برکت سے یہ عمل فوراً مقبول ہو جائے گا۔ درود ابراہیمی نماز والا درود ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مسائل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ختم فرمائے گا اور آپ کو قیمتی سے قیمتی چیز عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے. میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.